سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ آیت نمبر 30 سے لے کر 39 تک ہم نے اس کی تلاوت اور ترجمہ پڑھ لیا تھا۔ چونکہ یہ تمام ایک مضمون ہے تو اب صرف اس کی جو تفصیلی نکات ہیں اس پر بات ہوگی، اور تلاوت اور ترجمہ ہم کر چکے ہیں۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ پوری آیت اور ترجمہ ہم نے پڑھ لیا تھا پچھلے درس میں۔ آج ان نکات پہ بات کریں گے جو رہ گئے ہیں۔ یہ آدم کا قصہ علیہ السلام، میں اس لیے نہیں کہتا کہ یہ اصل میں ایک پیغمبر کا واقعہ نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ نہیں ہے۔ اللہ، تو یہ واقعہ پھر کس کا ہے؟ یہ واقعہ میرا ہے اور آپ کا ہے۔ اس میں مقصود کیا ہے؟ اس کے کافی اس میں حکمتیں ہیں بیان کرنے میں۔ بنیادی وہ وقت کے ساتھ ساتھ بیان ہوں گی، لیکن بنیادی طور پہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اس میں ایک واقعہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ذہن نشین کرانا چاہتا ہے کہ اے انسان، میری ہدایت پر بغیر اس کی حکمت کو جانے عمل کرنا تمہارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ تم گمراہی میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ، اور میں جب حکم دے دوں تمہیں تو اس کی تعمیل میں ہی تمہاری نجات ہے، تمہاری کامیابی ہے۔ یہ اس تمام قصے کا ایک اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ آدم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا روز ازل کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، اس کی حکمت نہ بتائی، بس حکم دے دیا، کلوا واشربوا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ بھئی کھاؤ، اس سے بافراغت کھاؤ جیسے تم چاہتے ہو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا، اور اگر ایسا کیا تو تم اپنے حق پہ ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے، اپنے حق کے بارے میں۔ تو ایک واقعہ جو ہے اس کے بعد بھی وہ ہے کہ اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ یہ پھر اور زیادہ واضح طور پہ فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ تم جاؤ اس مقام سے اترو، فاما یأتینکم منی ھدی، میری طرف سے تمہیں ہدایت آئے گی زندگی گزارنے کے بارے میں، فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ وہ لوگ کامیاب ہوں گے، اور جنہوں نے انکار کیا وہ جہنم میں جائیں گے۔ ایک واقعہ حاضرین، میں نے آپ سے کہا کہ یہ واقعہ آدم کا ہے، اور آدم میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں واقعے سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ اس میں پوشیدہ کیا ہے۔
نہ کہ اس کی تفصیلات کے پیچھے پڑ جائیں کہ یہ کہاں کا واقعہ ہے اور کب ہوا اور کیسے ہوا اور کون سا درخت تھا، گندم تھی کہ انار تھا یا کیا بھی تھا۔ بات یہ نہیں ہے، اس کے پیچھے لوگ پڑے ہیں، لیکن ایسی بات اس طرح سوچنا یا اس طرح اس کے مضامین اخذ کرنا وہ غلطی ہوگی۔ حکمت کی بات لینی چاہیے، اس میں کیا حکمت ہے، کیا بیان ہو رہی ہے، حکمت کی کیا باتیں ہیں۔ ایک سارے واقعے میں ایک بنیادی طور پہ جو نقطہ ہے وہ میں نے بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم وہ اب بھی اسی طرح ہے جیسا کہ مجھے روز ازل اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے کسی نے پھسلا دیا اور میں اس کے بہکاوے میں آ گیا، تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا، پھر مجھے معافی مانگنی پڑی۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج بھی ایسی بات ہے حاضرین کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات زندگی گزارنے کے بارے میں ہم تک آ گئے ہیں۔ اب دیکھیں، لوگ ایک تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ احکامات یعنی میرے لیے ہیں۔ قرآن کو ہم نے بند کر کے رکھا ہوا ہے، اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اس کو ہم نے اٹھا کر طاق نسیاں میں رکھ دیا ہے اور اس کو بھلا دیا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو ہیں وہ بھی قابل عمل ہیں، اس کو بھی ہم نے بھلا دیا ہے، اس کو بھی چھوڑ دیا ہے، اس کو بھی ترک کر دیا ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہہ گئے ہیں کہ ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، میرا طریقہ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کتاب۔ تو یہ سامعین گرامی، یہ واقعہ جو ہے یہ میرا واقعہ ہے، یہ آپ کا واقعہ ہے، یہ ہمارے ساتھ پیش آ چکا ہے۔ اس میں ایک سبق ملتا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ، نمبر ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حکمتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں، آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو بس سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ پھر اسباب کو نہیں دیکھنا آپ نے، پھر فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو حکم ہے وہ کر ڈالو۔ ایک اس میں یہ ہے۔ دوسرا، یہ واقعہ جو ہے یہ نہیں ہے کہ یہ ظہور پذیر نہیں ہوا اور یہ ایک فرضی قصہ ہے، نہیں، صرف اس میں اتنی بات ہے کہ یہ عالم مثال کا واقعہ ہے۔ آپ کو میں نے گزشتہ درس میں بھی کہا تھا کہ یہ عالم مثال کا واقعہ ہے۔ عالم مثال اس دنیا اور اس کائنات سے بعد ایک اور عالم ہے جس کو عالم مثال کہتے ہیں، وہ اس سے زیادہ جو ہے مبنی بر حقیقت ہے اور اس سے زیادہ وسیع ہے، وسیع اور عریض عالم مثال۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات درجہ بدرجہ آتے ہیں نفاذ کے لیے، دنیا میں نفاذ کے لیے۔ تو عالم مثال وہ ایک عالم ہے کہ اس میں سارا کچھ یعنی جو ہونے والا ہے وہ کچھ اس میں موجود ہے عالم مثال میں۔ تو یہ عالم مثال کا واقعہ ہے اور ظاہر ہے کہ ایک مثالی صورت میں یہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اب جیسے کہ ہم خواب دیکھتے ہیں، خواب کا تعلق بھی عالم مثال سے ہے، عالم برزخ سے ہے۔ ہماری روح جو ہے یہاں سے جب رات کو کچھ فارغ ہوتی ہے تو وہ عالم مثال میں اللہ تعالیٰ کی اگر منشا ہو تو کچھ ہونے والے واقعات
کے بارے میں کچھ دیکھ لیتی ہے، کچھ واقعات، تو پھر اس کی ایک تعبیر ہوتی ہے، یعنی خواب جو ہم دیکھتے ہیں اس کی پھر ایک تعبیر دیکھتی ہے جو معبر دیکھتا ہے، اور ہر ایک شخص جو ہے اس خواب کی تعبیر سے واقف نہیں ہوتا۔ جیسے کہ خوابوں کی تعبیریں اور خواب جو ہیں وہ برحق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری نبوت کا یعنی جو چیز رہ گئی ہے وہ یہ رویائے صادقہ ہے، سچے خواب جو ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ ایک خواب دیکھتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی طرح ہو، بلکہ اس کی ایک تعبیر، ایک تعبیر ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ ایک واقعہ ہے تو اس میں تعبیر ہے، اس کی ایک تعبیر ہے، اس کے مطلب ہے، اس میں حکمت ہے، تو وہ یعنی اس کے اصل کے پیچھے ہم نے نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ یہ ایک واقعہ عالم مثال کا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کر رہا ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے، اس میں کیا اسباق ملتے ہیں، ہمیں وہ اسباق اس میں حاصل کر لینے چاہیے، کیونکہ یہ واقعہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرا ہے اور آپ کا ہے۔ اور اس میں جو واقعات، یعنی یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس پہ سمجھنا کچھ خاص مشکل نہیں ہے، اور اس کی کچھ میں نے آپ کو بتائی ہیں حکمتیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کیا کیا یعنی نتائج جو ہے ہمیں بیان کرنا چاہ رہا ہے، اور کس چیز کے بارے میں ہمیں آگاہ کرنا چاہ رہا ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی مضمون ہم سورہ بقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس میں پہلا جو حکم ہمیں ملا ہے تو وہ کیا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کی بندگی اختیار کرو، اے لوگو اللہ کی بندگی اختیار کر لو تاکہ تم بچ جاؤ، برے انجام سے بچ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جاؤ، اپنے برے انجام سے بچ جاؤ، لعلکم تتقون۔ یہ معنی میں نے آپ کو بیان کیا تھا۔ تو اس میں ایک حکمت اور بھی ہے کہ اس میں ہمیں ہمارے دشمن سے بھی آگاہ کیا جا رہا ہے، یعنی اس میں فرشتوں کا ذکر ہے، اس میں شیطان کا ذکر ہے، اور یہ دونوں قوتیں سامعین گرامی، یہ دونوں قوتیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ یہ دونوں قوتیں یعنی فرشتہ اور شیطان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک انسان، یہ ہر انسان کے ساتھ ہے۔ حدیث میں بیان ہوا ہے، اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ انسان کے ساتھ دو لمحے ہیں، لمۃ الملک، لمۃ الشیطان، یعنی لمحہ کہتے ہیں وسوسے کو، یعنی یہ دونوں وسوسے ہیں، ایک آپ کہتے ہیں آپ کے ضمیر کی آواز ہے، دوسرا آپ کے جو شیطان ہے اس کا ایک وسوسہ اندازی کا فعل، یہ دونوں آپ میں موجود ہیں۔ تو اس واقعے میں بھی شیطان اور فرشتے کا تذکرہ ہوا ہے، اور حضور اس حدیث میں مزید فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں شیطان جو ہے وہ تمہیں بلکہ وہ حدیث جو ہے میں آپ کو بیان بھی کر دوں تھوڑی سی، حدیث کے باب میں ہے، باب الایمان بالقدر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان للشیطان لمۃ بابن آدم، دیکھو ابن آدم کے بیٹے پر ایک شیطان کا لمحہ ہے، یعنی وسوسہ ہے، اور وللملک لمحہ، اور ایک فرشتے کا لمحہ ہے۔ فاما لمۃ الشیطان فإعاد بالشر وتکذیب بالحق، تو جو شیطان کا وسوسہ ہے تو وہ ابھارتا ہے انسان کو شر، برائی پہ،
اور حق کی تکذیب پر آمادہ کرتا ہے، ابھارتا ہے کہ تم حق کی تکذیب کرو اور برائی کا راستہ اختیار کرو۔ وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلِكِ فَإِعَادٌ بِالْخَيْرِ، اور جو فرشتے کا وسوسہ ہے تو وہ انسان کو ابھارتا ہے نیکی پہ، اور وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ، اور حق کی تصدیق کے لیے وہ ابھارتا ہے۔ فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ، تو کوئی اگر ایسی نیک خیال کسی کے پاس آئے تو وہ جان لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فَلْيَحْمِدِ اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، حمد کرے، اور حمد کر کے اس خیال پر اس کو قبول کر لے، نیک خیال کو قبول کر لے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ وَمَنْ وَجِدَ الْأُخْرَى فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے وہ شخص شیطان مردود سے، یعنی جب برا خیال آئے کسی کو تو وہ اللہ سے پناہ طلب کرے، اے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، شیطان مردود سے یہ وسوسہ ڈالا ہے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں اس پر عمل نہیں کرنا چاہتا، اور شیطان تو مردود ہے۔ تو یہ حضور ثم قرأ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں وعدہ کرتا ہے، تمہیں ڈراتا ہے فقر سے، یعنی ہر چیز فقر کا مطلب یہ ہے، ایک تو فقر ہے اور دوسرا غنا ہے، تو شیطان فقر سے ڈراتا ہے کہ بھئی تم تو اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے مثال کے طور پہ تو تم تو غریب ہو جاؤ گے، تمہارے مال میں کمی آ جائے گی، یا کوئی بھی چیز، کوئی بھی نیکی، کوئی بھی، تو وہ شیطان اس کے بارے میں ڈراتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، یہ قرآن کی آیت ہے، اور شیطان تمہیں بے حیائی کے کاموں کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ دونوں لمحے جو ہیں یہ انسان میں موجود ہیں، یہ صرف روز ازل کا واقعہ نہیں ہے سامعین کرام، یہ روز ازل کا صرف واقعہ نہیں ہے، یہ آج بھی ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات موجود ہیں، اور پھر شیطان کے وسوسے، جس طرح اس نے مجھے روز ازل بہکایا تھا، آج بھی وہ مجھے بہکا رہا ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ میری امداد میں ہیں، میری حفاظت میں ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور وہ اچھے خیالات میرے دل میں ڈالتے ہیں۔ تو مجھے چاہیے کہ میں شیطان کے وسوسوں کو رد کر دوں اور اچھے خیالات کو قبول کر لوں۔ تو یہ سامعین کرام، یہ واقعہ جو ہے یہ میرا اپنا واقعہ ہے، یہ آپ کا واقعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ واقعہ ہو چکا ہے، اور تم جو میری بندگی پہ آمادہ ہو تو تم مزید میں تمہیں تفصیل بیان کر رہا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، ایک واقعے کی شکل میں یہ پورا تقریباً ایک رکوع کا مضمون ہے۔ ایک رکوع میں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اسباق دے رہا ہے جو ہمارے ساتھ پیش آ چکے ہیں روز ازل۔ دوسرا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ دیکھو میرے احکامات کی فرما برداری میں تمہارا ہی فائدہ ہے، اور اگر تم نے اس میں چون و چرا کی یا اس میں حیل و حجت کی، جیسا کہ آج ہم کر رہے ہیں، آج دیکھیں اکثر لوگ جو ہیں ان کے سمجھ میں اسلام نہیں آتا، پورا اسلام پہ عمل کرنا ان کی سمجھ سے بالا ہے۔ قرآن کو ہم نے اسی لیے چھوڑا ہوا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کرنا مشکل سمجھتے ہیں۔ دوسرا، شیطان کے جو وسوسے ہیں ہم نے قبول کر لی ہیں، وہ ہمیں ڈراتا ہے۔ جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو کافر اور مشرکوں کی بات اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے کہ وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، اے رسول اگر ہم ہدایت کی پیروی تیرے ساتھ اختیار کر لیں
تو لوگ ہمیں بوٹی بوٹی بنا دیں گے اور ہمیں اچک کے لے جائیں گے اس زمین سے، یعنی ہمارا تو وجود ختم ہو جائے گا۔ ان کا خیال یہ تھا، شیطان نے ایسا یہ خیال ان کے دلوں میں ڈالا تھا، لیکن ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت میں تو نجات ہے، جیسے کہ اس واقعے میں فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس میں تو ہماری نجات ہے، اس میں تو ہماری کامیابی ہے، اور آیات الہی کی تکذیب میں ہمارا نقصان ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تو یہ واقعہ جو ہے سامعین کرام، یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ یہ میرا واقعہ ہے، یہ آپ کا واقعہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری امداد والی قوتیں کون سی ہیں اور تمہاری دشمن قوتیں کیسی ہیں۔ دوسرا، ہمیں اس میں ہماری حقیقت بتائی جا رہی ہے، دوسرا اس میں ہمیں ہمارا مرتبہ بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس واقعے میں آپ کی پیش نظر ہونی چاہیے، یعنی یہ نہیں کہ بس یہ ایک ازل کا واقعہ ہے اور شیطان اور آدم اور ملائکے اور اللہ تعالیٰ انہوں نے بات چیت کی، بات ختم ہو گئی، نہیں، یہ میرا واقعہ ہے، یہ آپ کا واقعہ ہے۔ تو اس کو پھر تفصیل سے آپ پر جو گزرتی ہے، وہ کہتے ہیں نا آپ بیتی لکھی جاتی ہے، لوگ لکھتے ہیں اپنی آپ بیتی، تو یہ ہماری آپ بیتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری جو کچھ ہم پہ بیتا ہے وہ اللہ، اور چونکہ اس میں ہمارے لیے سبق موجود ہے تو اللہ تعالیٰ وہ تفصیل سے اس کی تفصیل بیان کر رہا ہے تاکہ ہم اس سے سبق لے لیں۔ اللہ، اب اس میں سب سے پہلا جو وہ آیت ہے اس میں یہ ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اب یہاں اگر رک کے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ ظاہر کیا فرشتوں کے سامنے، تو دوسری جگہ اس کی تھوڑی سی تفصیل آئی ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، فرشتوں سے تھوڑی سی تفصیلاً اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ میں ایک بشر کو پیدا کرنے جا رہا ہوں، انی خالق بشرا، کہ میں بشر کو پیدا کر رہا ہوں، یعنی اس کا ایک ایسی ہستی کے لیے ایک بدن بنا رہا ہوں، بشر کو تخلیق کر رہا ہوں، کیونکہ روح تو بات کی بات ہے، پہلے تو اس کے ڈھانچے کی بات ہو رہی، انی خالق، میں بنا رہا ہوں، بشرن، ایک بشر، ایک انسان کو بنا رہا ہوں، من صلصال من حمأ مسنون، کالی بدبودار کی جڑ سے، اس کا ڈھانچہ اس سے بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے جب یہ بات ہو رہی تھی تو ایک ڈھانچہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تھا، اور فرشتوں کو تھوڑا بہت علم تھا اس کے بارے میں کہ یہ انسان ہوگا، یہ زمین پر جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے زندگی دیں گے، اللہ تعالیٰ اسے اختیار دیں گے، اور اس کے ساتھ ایک نفس ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دیں گے کہ تم اگر اللہ کے قانون کے خلاف زندگی گزارنا چاہو تو تم کر سکتے ہو، گزار سکتے ہو۔ تو نفس کی صفات جو ہیں، دیکھیں نفس کی صفت کیا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی پہ آمادہ کرتا ہے، گناہ پہ آمادہ کرتا ہے، اور دوسرے یہ کہ جب اختیار بھی ہو انسان کے پاس، بعض وقت یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کا ایک کام کرنے کو جی چاہ رہا ہے لیکن آپ کے پاس اس کا اختیار نہیں، اور جب اختیار آ جاتا ہے، دیکھیں آج ہمارے حکمران
جو بھی حکمران آتے ہیں تو وہ اگر پہلے ٹھیک بھی ہوں تو لیکن پھر وہ ہمیں لوٹنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک طالب علم ہے، بچپن سے وہ کہتا ہے کہ میٹرک میں اعلیٰ پوزیشن لے لیتا ہے، وہ پھر جو ہے کہتا ہے کہ اخبار نویس آتے ہیں اس سے انٹرویو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا کرو کہ میں بھی بڑا ہو کے اعلیٰ تعلیم حاصل کروں گا اور ڈاکٹر بنوں گا، اور ڈاکٹر بن کے دکھی انسانیت کی خدمت کروں گا. اب وہ یعنی یہ تو اب ارادہ اس کا نیک ہے، لیکن آہستہ آہستہ، میں سب ڈاکٹروں کی بات نہیں کر رہا، میں بعض جو ہماری اور آپ کی نظر میں آتے ہیں کہ وہ دکھی انسانیت، جب ارادہ تو اس کا یہی ہوتا ہے، لیکن جب ان کے پاس اختیار آتا ہے اور پیسے کی چمک دمک آتی ہے تو پھر فیس کے بغیر آپ کا کوئی علاج نہیں کرتا الا ماشاء اللہ. آپ کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کے پاس جائیں، کتنے ڈاکٹر ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ بورڈ لگایا ہوگا کہ یہاں غریبوں کا معائنہ فی سبیل اللہ کیا جاتا ہے. کم از کم میری نظر سے ایسے اسپیشلسٹ اور قابل ڈاکٹر کا بورڈ نظر سے نہیں گزرا جس نے اس میں یہ مینشن کیا ہو کہ بھئی اگر کوئی غریب ہے، نادار ہے، تو میں اس کا علاج بھی فری کروں گا، اور میرے پاس جو سیمپل آتے ہیں، اگر میرے پاس سیمپل دوائی ہو تو وہ بھی میں اس کو فری کر دوں گا، اور اس کا میں بہت خیال رکھوں گا. ایسا کوئی بورڈ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ جب یہ میں نے مثال کے طور پہ ایک بات کہی ہے، ڈاکٹروں سے میری مراد نہیں، ہر انسان جس کے پاس کچھ اختیار آتا ہے تو بس وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی تگ و دو میں لگ جاتا ہے. اختیار نہیں ہوتا وہ پھر بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، لیکن جب اختیار آتا ہے تو پھر ہر شعبے میں ایسا آپ دیکھ لیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے آدم کے واقعے میں ایک تو یہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب کہا آپ کے رب نے کہ میں اس زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، تو وہ فرشتوں کی میں بات کر رہا تھا کہ فرشتوں کو معلوم تھا کہ یہ انسان جب اس کے پاس اختیار آئے گا تو جناب یہ تو پھر وہ کر لے گا، یعنی یہ اپنے اختیارات کو ناجائز استعمال کرے گا، اور بجائے اللہ تعالیٰ کی منشا پورا کرنے کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی شروع کر دے گا. تو جب خلاف ورزی شروع کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ زمین میں فساد برپا ہو جائے گا، کیونکہ فساد کی وجہ یہ ہوتی ہے اللہ کے قانون کے خلاف ورزی کرنا، یہ فساد کی بنیادی وجہ ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنا یہ امن و امان، راحت و سکون کی واحد وجہ ہے. اگر آپ سکون چاہتے ہیں معاشرے میں، امن و امان چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق آپ کو گزارنا ہوگا. یہ ایک ایسی بات ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. تو فرشتوں کو اتنا یعنی معلوم تھا کہ ایسا یہ انسان تو اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں، اور اس میں نفس بھی ہے اور اختیار بھی ہے، گناہ کرنے کا اختیار ہے اللہ کے حکم کی. تو فرشتوں نے اس انسان کی باطنی استعداد کو نہ جانا، باطنی استعداد کو نہ جانا اللہ تو، بلکہ اس کے ظاہر کو دیکھا کہ کہا کہ قال اتجعل فیہا، اس پر میں ابھی آؤں گا، لیکن وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں. یہاں ٹھہر کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نائب، یہ چونکہ واقعہ میرا اور آپ کا ہے تو اس میں میری حیثیت اور آپ کی حیثیت اس میں بیان کی جا رہی ہے، وہ تمام اونچ نیچ بیان کی جا رہی ہے جو ہمارے ساتھ پیش آئی، یا جو ہماری حیثیت ہے
جو مقام ہے کائنات میں وہ اللہ تعالیٰ اس واقعے میں تفصیل سے بیان کر رہا ہے۔ اور جب ہی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ شروع ہو رہا ہے اس سلسلے میں یہ واقعہ قابل نوٹ ہے، اس طرح ہم ترجمہ کریں گے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اس سلسلے میں یعنی رب کی بندگی کی تکرار ہو رہی ہے کہ رب کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو نہ توڑو۔ اور کیف، ابھی آپ نے پڑھا کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم، کیسے تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو حالانکہ تم نہ تھے، پھر اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں موت دے گا، اور پھر هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، دیکھو ساری نعمتیں۔ اور وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تیرے رب نے، اے انسان تیرے رب نے جب کہا فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ، یہاں ٹھہر کے آپ دیکھیں اس واقعے کو، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا مقام بتا رہا ہے، یعنی مقام انسانیت۔ اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کائنات میں کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں، ہماری پوزیشن کیا ہے اس کائنات میں، ہماری پوزیشن کیا ہے، ہماری وقت کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ خلیفہ کا مطلب نائب، جانشین۔ اللہ، تو اس میں جو ہے دو باتیں ہیں، اس کی تفصیل میں دو باتیں ہیں، ہر بات کو ہم نے سمجھ لینا ہے اچھی طرح۔ خلیفہ کا مطلب ہے جانشین، نائب۔ ایک اس میں نقطہ تو یہ ہے کہ جانشین اور نائب جو ہے وہ خود مختار نہیں ہوتا، وہ مالک نہیں ہوتا، وہ مالک نہیں ہوتا اور خود مختار آل ان آل نہیں ہوتا۔ ایک یعنی نائب تو نائب ہے، وہ تو یعنی مثال کے طور پہ نائب صدر اور صدر دونوں میں کتنا فرق ہے۔ تو اسی طرح یہاں جو مقام انسانیت ہے اس کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نائب کی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ خود مختار نہیں ہے، آل ان آل نہیں ہے، یہ کسی کا نائب ہے۔ اور کس کا نائب ہے؟ اللہ کا نائب ہے۔ انی جاعل، میں اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ خود مختار نہیں ہوگا، اگرچہ میں اس کو اختیارات دوں گا لیکن یہ ٹوٹلی خود مختار نہیں ہوگا۔ حضرت علی سے ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا اختیار دیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ بھئی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کتنا اختیار ہے۔ اگر تم ایک ٹانگ اٹھاؤ، تمہاری دو ٹانگیں ہیں، تم ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی۔ تو حضرت علی نے ان سے کہا کہ اب دوسری ٹانگ بھی اٹھا لو، تو وہ دوسری ٹانگ اٹھانے سے قاصر رہا۔ بس اتنا محدود۔ ہمارے شیخ کہتے تھے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے محدود اختیارات یا کنٹرول شدہ اختیارات دیے ہوئے۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکومت سے اس کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں نکل سکتا، اللہ کے اختیار ہی میں ہوگا یہ۔ تو ایک خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ نائب ہے، یہ مالک نہیں ہے، یہ خود مختار نہیں ہے۔ ہم نے تو آج اپنے آپ کو فرعون بنایا ہوا ہے۔ ہمارے شیخ جو ہے ایک فارسی کا ایک شعر بیان کرتے تھے جو کہ غالباً مولانا روم کا ہے کہ نفس ما کم تر نیست از فرعون را ولیکن او راعون بودو ما راعون نیست۔ میرا نفس جو ہے وہ کسی فرعون سے کم نہیں ہے۔ نفس ما کم تر نیست از فرعون را ولیکن او راعون بودو ما راعون نیست۔
میرا نفس تو فرعون سے کم نہیں ہے، اس کے پاس فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے پاس اختیار تھا اور میرے پاس اتنا اختیار اور قوت نہیں ہے۔ اس کے پاس اختیار تھا، اس نے دعویٰ کر دیا خدائی کا، انا ولا غیری، اور انا ربکم الاعلی، لیکن میرے پاس تو اختیار میرے پاس نہیں ہے، لیکن میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں، کم تر نیست از فرعون را۔ تو انسان، اگر یہاں آپ ٹھہر کے تھوڑا سا دیکھیں کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنی مرضی منوانا چاہتا ہے، اپنی مرضی منوانا چاہتا ہے، اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے، اور پابندی قبول کرنے پر کوئی تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر! پابندی کس چیز کی؟ پابندی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پابندی، ان کے پیارے پیارے طریقوں کی پابندی، اس پر کوئی شخص آمادہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں حضور کی سنتوں سے واضح انحراف، ایک تو دین کے مطلب کو ہم نہیں جانتے، یعنی ہمیں ایسا نہیں بتایا گیا عام طور پہ کہ دین کا کیا مطلب ہے۔ دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے کو، کہ آپ کے تمام کام جو ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق انجام پائے، کیونکہ ہدایت مکمل ہے، کوئی چیز بھی ہدایت سے خالی نہیں ہے۔ ایک صحابی سے ایک یہودی نے بطور استہزاء یہ بات کہی کہ دیکھو یہ تمہارے کیسے رسول ہیں، تمہیں تو پیشاب سکھانے کا، استنجا کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، یعنی اتنی معمولی سی بات جو ہے، جو اس کی نظر میں حقیر تھی۔ تو صحابی نے فخراً کہا کہ جی ہاں، ہمارے حضور نے ہمیں تو یہ تک بتا دیا ہے، یعنی اور چیزیں، بڑی بڑی چیزیں تو ایک طرف رکھو، اتنا تک بتا دیا ہے کہ آپ نے استنجا کیسے کرنا ہے، آپ نے اپنی صفائی کیسے کرنی ہے۔ تو ہدایت تو مکمل ہے، لیکن آج ہم جو ہیں فرعون بنے ہوئے ہیں۔ ایک عام میں بات کر رہا ہوں، اس میں ناراضگی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو نہیں ہے فرعون وہ ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن جو فرعون بنا ہوا ہے تو اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اللہ، تو انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنا رہا ہوں زمین میں اپنا ایک نائب، ایک خلیفہ۔ اور خلیفہ پہلا مطلب تو میں نے بتا دیا، لیکن دوسرا مطلب جو ہے اس کا کیا ہے؟ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا شرف، انسان کا، میرا، آپ کا، اس کا شرف کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بعد معزز ترین ہستی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے فضیلت دی ہے، عزت دی ہے آدم کو، بنی آدم کو عزت دی ہے۔ تو ایک تو یہ معزز ہے، کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، تو اس کی یہ معزز ہے۔ اور معزز یعنی یہ کس سے معزز؟ تمام جو مخلوقات ہیں اس میں یہ معزز ترین ہے۔ اگر یہ اپنے مقام کو پہچان لے، اپنی اگر حیثیت کو پہچان لے اور اس کو حاصل کر لے تو یہ معزز ترین ہے۔ تو یہ اس کی خلیفہ میں دوسرا معنی جو ہے، اس کی شرف بیان کیا گیا ہے، اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ دوسرا آپ کو جو میں نے دوسری جگہ کی وہ آیت سنائی تھی کہ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فاذا سویته ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین۔ اس کا معنی انشاءاللہ آگے کریں گے۔ ابھی تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ دیکھو فرشتوں، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔
اس میں یہاں تک کہ مضمون میں مجھے اپنی حیثیت کا پتہ چل گیا کہ میری حیثیت کیا ہے، میرا درجہ کیا ہے، اس کائنات میں جو ہے میرا درجہ کیا ہے۔ تمام کائنات میری خدمت میں لگی ہوئی ہے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، بادل، دریا، سمندر، سب اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میری خدمت میں لگائی ہوئی ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے تمام سب چیزوں کو میں نے تمہاری خدمت کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ آج انسان چاند پہ آپ دیکھیں قدم رکھ رہا ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ہمارے فائدے کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں تو زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب فرشتوں نے کیا کہا؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا، اے اللہ تعالیٰ، یعنی انہوں نے اعتراض نہیں کیا اس جملے میں، یعنی بعض صاحبان یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا ایک اعتراض، انہوں نے اعتراض لگا دیا اس پر، اللہ تعالیٰ کے ارادے پر ایک اعتراض ایسا نہیں تھا۔ فرشتے تو معصوم مخلوق ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا یا کر دیا یا ان کو، تو وہ اس کی تعمیل میں لگ جاتے ہیں، وہ چون چرا نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور جو اللہ تعالیٰ امر کرتا ہے اس کو کرتے ہیں۔ تو اب اس میں ایک بات یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ اس میں اعتراض نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ایک قسم کا تبصرہ کیا ہے۔ اور وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، پوری آیت کا ترجمہ اگر آپ پڑھ لیں تو پھر میں اس پہ تھوڑی سی بات کر لوں گا۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا، انہوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، کیا آپ اس شخص اس کو اپنا نائب بنا رہے ہیں، مَن يُفْسِدُ فِيهَا، جو اس زمین میں فساد برپا کر دے گا اور خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تو تیری تسبیحوں کی ثنا بیان کر رہے ہیں اور تیری پاکی بیان کر رہے ہیں۔ بس اتنا جملہ انہوں نے کہا ہے فرشتوں نے، اور یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ فرشتوں نے ایسا کیوں کہا۔ فرشتوں نے، پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ فرشتوں نے اس لیے کہا کہ ان کو ایسا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ مخلوق جو اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے اس کے پاس ایک جسم ہوگا، اس کے پاس زندگی ہوگی، اس کے پاس اختیار ہوگا، دوسرا اس کے پاس نفس ہوگا۔ تو نفس تو گناہ پہ آمادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ آمادہ کرتا ہے۔ تو جب اس کے پاس اختیار بھی ہوگا اور نفس بھی ہوگا تو لا محالہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، جس سے زمین میں فساد پھیل جائے گا اور خون بہے گا۔ تو اپنے علم کے مطابق انہوں نے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کو بات پیش کی کہ ہمیں تو اس کی حکمت معلوم نہیں ہوئی، آپ جو کرنے جا رہے ہیں اس کی حکمت ہمیں معلوم نہیں ہوئی، بلکہ ہمارا جو علم ہے ظاہری علم یہ کہتا ہے کہ یہ فساد کرے گا زمین میں اور خون بہائے گا۔ اور اگر آپ یعنی فرشتوں کو ان کا اس ہستی کا فوائد معلوم نہ تھے یا اس کی حکمت معلوم نہ تھی، نہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، جیسے کہ یعنی یہ ضروری نہیں ہے، جیسے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا لیکن حکمت نہ بتائی، تو اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو صرف یہ کہا کہ بھئی میں دیکھو یہ آدم ہے، اس کو میں بنا رہا ہوں اور یہ میرا خلیفہ ہوگا،
فرشتوں نے اس کے ظاہر کو دیکھا، پھر اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اپنی خدمات جو وہ کر رہے ہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو تیری تعریفوں کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور تیری پاکی بیان کر رہے ہیں، یعنی تیرا کارخانہ حیات تو چل رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام مخلوقات تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی تھی، انسان ہی ابھی رہتا تھا، لیکن فرشتوں کو تو یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا کہ یہ پلاننگ کیا ہو رہی ہے۔ فرشتے پیدا ہو چکے تھے اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں لگا دی تھیں، اور فرشتوں کی آمد سے پہلے، وہ انسان کی آمد سے پہلے فرشتے زمین میں اپنا کام کر رہے تھے، بارش برس رہی تھی، کیونکہ حیات تو موجود تھی زمین پہ، درخت تھے، جانور تھے، مچھلیاں تھیں، جو کچھ بھی تھا، حیات تو ساری جاری اور ساری تھی، جانور پیدا ہو چکے تھے، مچھلیاں تھیں، سبزے تھے، سبزے اگ رہے تھے، یہ ساری بارشیں برس رہی تھیں، انسان کی آمد سے پہلے یہ سب اسباب زندگی اللہ تعالیٰ نے تیار کر دیے تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو تیری تسبیح اور تعریف کر رہے ہیں اور تیرا کارخانہ چل رہا ہے، تو اب ہمیں حکمت، اس میں صرف یہ ہے کہ ہمیں حکمت نہیں سمجھ میں آئی۔ یہ ایک قسم کا اللہ تعالیٰ سے انہوں نے، یعنی اپنے علم کی بنا اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ اے اللہ تعالیٰ، اگر تو کارخانہ حیات چلانا چاہ رہا ہے تو وہ تو چل رہا ہے، نحن نسبح، کیونکہ فرشتے جو ہیں یہ کارکن ہیں، اور آپ دیکھیں ہر بارش کے قطرے کے ساتھ فرشتہ آتا ہے، اور سارے جو ہے سبزے اگاتے ہیں، اور یہ سب کچھ ان کی ڈیوٹیاں ہیں۔ تو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک میں یہ مضمون ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ فرشتے اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تعریف بیان کر رہے ہیں، نہیں، اس کا یہاں سامعین کرام تھوڑا سا اگر آپ یہاں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی تقدیس اور تعریف کیا ہے، اللہ، بڑا قیمتی نقطہ ہے، اور قیمتی نقطہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو خالق کا مقصد تخلیق پورا کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عملاً اللہ تعالیٰ کی تعریف اور پاکی بیان کر رہے ہیں۔ دوبارہ میں آپ کو یہ بات، ہر وہ چیز، یعنی ہم تو زبانی اس سے زیادہ وہ کرتے ہیں نا، لیکن حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا حقیقت میں کیا ہے، کیا مقام ہے اس کا، ہر وہ چیز جو اپنا مقصد تخلیق بأحسن و خوبی ادا کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے خالق کی عملاً تسبیح اور تعریف میں مصروف ہے۔ چاند ہے، ستارے ہیں، سورج ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں ان کے پاس تو زبان نہیں ہے کوئی، اس کا کیا مطلب، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، یہ ایک دفعہ نہیں، کافی دفعہ یہ ایسے مضامین آئے، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں اور تسبیح بیان کر رہی ہیں جو کچھ بھی ہے زمینوں اور آسمانوں میں، یعنی اپنا مقصد تخلیق بأحسن خوبی ادا کر رہی ہیں تمام مخلوقات، جو کچھ آسمانوں میں ہے یا زمینوں میں۔ ایک مرغی ہے، وہ آپ یعنی اس کی پیدائشیں ہو رہی ہیں اور وہ انسان پر اپنی جانیں نچھاور کر رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس بیان کر رہی ہیں اپنا مقصد تخلیق پورا کر کے۔ اسی طرح یہ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو کہا، اسی طرح تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی یعنی اپنا مقصد تخلیق بأحسن خوبی ادا کر رہے ہیں تمام مخلوقات۔ تو ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، کیا ہمارے ذمہ نہیں ہے کہ ہم اپنا مقصد تخلیق
باحسن خوبی ادا کریں، اس کو پہچانیں اور اسی کے لیے زندگی اپنی وقف کر دیں جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے اور مقصد زندگی اللہ کو نہیں بنائیں گے اور اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف نہ کر دیں، تو پھر اگر آپ نمازوں سجدوں کے نشان کو رگڑ رگڑ کے یعنی پورا گٹھا بنا لیں ماتھے پہ، روزے رکھ رکھ کے کمزور ہو جائیں، حج کر کر کے تھک جائیں، لیکن آپ تعریف اور تسبیح اور اللہ تعالیٰ کی پاکی عملاً نہیں بیان کر رہے، کیونکہ آپ کا مقصود تو دنیا ہے اور ما فیہا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہر سال حج پہ جاتے ہیں بغیر یہ معلوم کیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے، بس ایک فضیلت جانتے ہیں کہ ہر سال میں نے حج پہ جانا ہے، یہ میرا 40واں حج ہے اور یہ میرا 30واں حج ہے۔ یعنی دنیا کو مقصود بنا کے، جملے میرے سن لیں، دنیا کو مقصود بنا کے اگر آپ کچھ نیک افعال کر رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو۔ حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے، ایسے لوگوں کے بارے کہ ان کے سارے اعمال جو ہیں وہ میں ضائع کر دوں گا۔ اللہ یہ فجعلناہ حباء منصورا، اس کو میں راکھ بنا کے اڑا دوں گا۔ فجعلناہ حباء منصورا وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ حباء، میں ان کے نیک اعمال سارے لے آؤں گا اور پھر ان کو ہوا میں راکھ بنا کے اڑا دوں گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ تو میں آپ کو کہہ چکا ہوں، بغیر عقیدے کے زندگی گزارنا فضول ہے۔ آج ہم بغیر عقیدے کی زندگی گزار رہے ہیں، بغیر مقصد کے زندگی گزار رہے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے زندگی کے مقاصد پر ہم غور کریں، اللہ کو اپنا مقصود و مطلوب و محبوب بنا لیں اور زندگی اسی کے لیے وقف کر دیں۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری تمام بدنی عبادات، میری تمام قربانیاں، میری تمام مراسم عبادات، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ زندگی کے فلسفے کو ہم جانیں، زندگی کے مقصد کو جانیں، اپنی تخلیق کے مقصد کو جانیں اور اس کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیں، تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں اگر پھر آپ زبان سے ایک لفظ نہ کہیں، مثال کے طور پہ زبان آپ کی گونگی ہے، آپ ذکر ہی نہیں کر سکتے، تو کوئی بات نہیں، آپ بس وہ اپنا مقصد تخلیق پورا کریں، اللہ تعالیٰ کی منشا کو پورا کریں، آپ فرشتوں کی طرح، پھر کیا ہوگا کہ آپ فرشتوں کی طرح تسبیح اور تقدیس میں عملاً مصروف ہو جائیں گے، جیسے کہ فرشتے یہاں کہہ رہے ہیں کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ تعالیٰ آپ کا کارخانہ تو چل رہا ہے، ہم وہ کام کر رہے ہیں جو تو ہم سے کروانا چاہ رہا ہے اور امن و امان ہے، سکون ہے، تو پھر اس کی حکمت کیا ہے؟ فرشتوں نے وہ حکمت جاننے کی کوشش کی کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حکمت، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو تم نہیں جانتے وہ میں جانتا ہوں۔ یعنی آپ کو میں نے پہلے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ حکمت، وہ استعداد جو انسان میں تھی وہ فرشتوں سے پوشیدہ تھی۔ اس کے بارے میں بات ہوگی انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔